بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم مفتاح العربیہ حصہ اول کا سبق نمبر 8 شروع کر رہے ہیں۔ سبق نمبر 8 کے اندر مختلف طریقے کے یہ جملے ہیں اور مرکب تام ہیں یہاں پر، تو یہاں پر بیان فرما رہے ہیں درس نمبر 8 انا ابن۔ انا یہ ضمیر ہے اور ضمیر مرفوع منفصل ہے، یعنی ایسی ضمیر جو فعل سے کسی وغیرہ سے متصل نہیں ہے اور محل رفع میں ہوتی ہے اور یہ مبتدا بنتی ہے۔ انا یہ واحد متکلم کے طور پر کہتے ہیں، جس طرح مخاطب کا صیغہ ہوتا ہے متکلم کا، اس کے لیے استعمال ہوتی ہے انا، معنی ہوتا ہے میں۔ مرد کہے گا تب بھی وہی کہے گا اور عورت کہے گی تب بھی انا کا ہی استعمال کرے گی، دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ۔ اور جس طرح سے افعال جو ہوتے ہیں فعل وغیرہ، ان کے اندر جو ضمیر ہوتی ہیں وہ فاعل بنا کرتی ہیں، ایسی ضمیریں الگ سے بھی آتی ہیں۔ کبھی ضمیر جو ہوتی ہے مرفوع متصل ہوتی ہے، جیسے کہ فعلتو کے اندر فعل کے اندر جو ضمیر ہوتی ہے، اور کبھی ضمیر جو ہوتی ہے وہ منفصل ہوتی ہے، تو یہ ضمیر منفصل ہیں، انا، انتا، ہوا وغیرہ۔ تو انا کا معنی میں اور ابن معنی باپ، ابن باپ، اور اس کی جمع جو آتی ہے وہ آباؤ آتی ہے۔ انا ابن، میں باپ ہوں، میں والد ہوں، تو انا یہ ضمیر مبتدا بنے گی اور ابن یہ خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔ اسی طرح سے سارے جملوں کی ترکیب ہوگی۔ انتا ابن، ابن معنی ہوتا ہے بیٹا، اور انتا جو ہے یہ مذکر حاضر مخاطب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور انتی کا جو استعمال ہوتا ہے وہ مؤنث مخاطب کا حاضر کے لیے ہوتا ہے۔ تو انتا معنی تو اور ابن معنی بیٹا، انتا ابن تو بیٹا ہے، اس کی جو جمع آتی ہے ابن کی ابناؤ آتی ہے، ابناؤ معنی بیٹا۔ آگے ہے انا جدن، انا معنی میں، جدن معنی دادا، انا جدن میں دادا ہوں، میں دادا ہوں، جدن معنی ہوتا دادا اور اس کی جمع آتی ہے اجداد، اجداد معنی دادا۔ انا جدن میں دادا ہوں، انتا حفیدن، انتا معنی تو اور حفیدن معنی ہوتا ہے پوتا، نواسا، اس کی جو جمع آتی ہے وہ حفداؤ آتی ہے، حفداؤ۔ انتا حفیدن، تو پوتا ہے، انتا ضمیر مذکر حاضر مخاطب کے لیے ہے، اور حفیدن یہ مبتدا ہو جائے گا اور حفیدن اس کی خبر ہو جائے گی، اور یہ سب مرکب تام ہیں، یعنی مخاطب کو اس کو سن کر کے فائدہ تامہ حاصل ہو جا رہا ہے۔ انتا حفیدن، تو پوتا ہے، تو پوتا ہے۔ آگے ہے انا بنتن، انا معنی میں، دیکھیے یہاں بنتن مؤنث ہے، اس کے ساتھ بھی انا کا استعمال ہوا، تو انا کا استعمال دونوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ انا معنی میں اور بنتن معنی لڑکی، میں لڑکی ہوں، اور بنتن کی جو جمع آتی ہے وہ بناتن آتی ہے، بنتن کی جمع بناتن آتی ہے۔ انا بنتن، میں لڑکی ہوں، انتی امن، تو انتا جو ہے یہ مذکر حاضر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور انتی جو ہے مؤنث حاضر مخاطب کے لیے استعمال ہوا کرتا ہے۔ فرق زبر اور زیر سے فرق ہوتا ہے، زبر لگے گا تو انتا مذکر کے لیے، اور زیر لگے گا تو مؤنث کے لیے استعمال ہوگا۔ انتی امن، تو ماں ہے، اور اس کی جو جمع آتی ہے امن کی امہات آتی ہے، امہات۔ انا حفیدتن، انا معنی میں اور حفیدتن معنی ہوتا ہے پوتی، نواسی، حفیدتن معنی پوتی اور نواسی۔ انا حفیدتن، میں پوتی ہوں یا نواسی ہوں، تو یہاں پر بھی دیکھیں کہ حفیدتن مؤنث ہے تو اس کے ساتھ بھی انا کا استعمال ہوا، تو انا کا استعمال مشترک ہے، مذکر و مؤنث دونوں کے لیے ایک یکساں استعمال ہوتا ہے۔ انا حفیدتن، میں پوتی ہوں۔ انتی جدتن، انتی معنی تو، جدتن معنی دادی، اس کی جمع آتی ہے جدات، جدات معنی دادی، نانی، دونوں آتا۔ انتی جدتن، تو دادی ہے، تو یہاں انتی مؤنث حاضر کے لیے ہے، مؤنث کے لیے، اور جدتن یہ مذکر ہے، اور جدتن یہ انتی یہ مبتدا ہے، اور جدتن یہ اس کی خبر ہے، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہ اتنے جملے ہو گئے۔ اب یہاں پر کچھ سوالیہ جملے دے رہے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کا جواب دے رہے ہیں۔ من، من معنی کون، من کا جو استعمال ہوتا ہے وہ
ایسے ذوی العقول کے لیے ہوتا ہے، عقل والوں کے لیے ہوا کرتا ہے، اور مذکر و مؤنث دونوں کے لیے ہوا کرتا ہے۔ اور تو لہذا جب بھی اس کے ذریعے سوال کیا جائے من کے ذریعے، تو اب اس کا جو جواب میں پیش کیا جائے گا وہ ہمیں ذوی العقول ہی پیش کرنا ہوگا جواب میں۔ اور دوسری یہ کہ اب اگر اس کے ساتھ کوئی ایسا استعمال ہو رہا ہے جو بتا دے کہ ہم مذکر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، من تو دونوں کے لیے آتا ہے، مذکر و مؤنث کے لیے، لیکن اس کے بعد ضمیر بتائے گی کہ یہاں پر کون سا پوچھا جا رہا ہے، مذکر کے بارے میں پوچھ رہا ہے ذوی العقول میں سے یا مؤنث کے بارے میں۔ جیسے آپ پوچھیں من انتا، تو من نے تو اس بات کی تعیین کر دی کہ ذوی العقول کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، اور انتا نے اس بات کی تعیین کر دی کہ مذکر حاضر کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، تو جواب میں بھی آپ کو مذکر حاضر پیش کرنا ہوگا، من انتا، یعنی جواب میں بھی آپ کو جو ہے ایسا پیش کرنا ہوگا، آپ سے مخاطب سے پوچھا جا رہا ہے من انتا، تم کون ہو، تو یہ مذکر کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، لہذا آپ کو جواب میں بھی مذکر پیش کرنا ہوگا۔ جواب آ بھی رہا، دیکھیں انا سعدن، من مانے کون، انتا مانے تو، آپ کون ہیں، جواب ہے انا سعدن، میں سعد ہوں، و انتا، اب سعد بھی پوچھ رہا ہے، یعنی اس کا پورا نکلے گا ومن انتا، اور آپ کون ہیں، تو دوسرا سامنے والا جواب دے رہا انا حمید، میں حمید ہوں۔ پھر آگے پوچھ رہا ہے حل انت طالب، کیا آپ طالب علم ہیں، طالب، کیا آپ طالب علم ہیں، جواب دے رہا ہے نام انا طالب، جی ہاں میں طالب علم ہوں۔ پھر سوال کر رہا ہے سامنے والا حل انت عربی، حل مانے کیا، انت مانے تو، عربی عربی ہے، کیا آپ عربی ہیں، یعنی عرب سے رہنے والے ہیں، کہہ رہا لا نہیں، یعنی لا نہیں، انا ہندی لا عربی، میں ہندوستانی ہوں، لا عربی عربی نہیں، عرب کا رہنے والا نہیں ہوں۔ پھر آگے ہے من ھذا، تو من کا معنی ہے کون، اور ھذا یہ مذکر قریب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو آپ کہیں گے من ھذا، یہ کون ہے، ھذا طالب ایضاً، ایضاً معنی ہوتا ہے بھی، ھذا معنی یہ بھی طالب علم، یہ بھی طالب علم ہے، یہ بھی طالب علم ہے۔ حل ذالک طالب، حل معنی کیا، ذالک معنی وہ، طالب معنی طالب علم، کیا وہ بھی طالب علم ہے، کیا وہ بھی طالب علم ہے، جو کہہ رہا ہے لا نہیں، لا نہیں، ذالک لاعب لا طالب، نہیں وہ کھلاڑی ہے، لاعب کا معنی ہوتا ہے کھلاڑی، لا طالب طالب علم نہیں وہ کھلاڑی ہے، طالب علم نہیں ہے۔ ہاں تو لا ذالک لاعب لا طالب، نہیں یعنی نہیں سے منفی ہو گئی اس کی، طالب علم نہیں، ذالک لاعب لا طالب وہ کھلاڑی ہے، طالب علم نہیں۔ پھر آگے کچھ ہے من انتی، من کے ذریعے ذوی العقول کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے، اور انتی کے ذریعے مؤنث کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ من انتی، آپ کون ہیں، انا خدیجۃ، انا خدیجۃ، انا مانے میں، خدیجۃ خدیجہ، یعنی نام ہے انا خدیجہ، میں خدیجہ ہوں، تو انا کا استعمال مذکر و مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس پر تنوین اس لیے نہیں آئی کہ یہ غیر منصرف اور غیر منصرفہ تنوین نہیں آتی ہے۔ انا خدیجۃ، میں خدیجہ ہوں۔ حل انتی طالبۃ، حل مانے کیا، انتی مانے تو، طالبۃ طالبہ ہے، کیا تو طالبہ ہے، طالبہ ہے، نام انا طالبۃ، جی ہاں میں طالبہ ہوں۔ حل انتی ہندیۃ، حل مانے کیا، انتی مانے تو، ہندیۃ ہندوستانی ہے، حل انتی ہندیۃ، کیا تو ہندوستانی ہے، لا نہیں، انا پاکستانیۃ، میں پاکستانی ہوں، میں پاکستان کی رہنے والی ہوں، یہ کہنا چاہ رہی میں ہندوستانی نہیں بلکہ میں پاکستان کی رہنے والی ہوں۔ من حاضی، من مانے کون، اور حاضی مؤنث قریب کے لیے استعمال ہے، تو مؤنث کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، کہیں گے من حاضی، یہ کون ہے، ہذہ سلمہ، یہ سلمہ ہے، مؤنث کا نام ہے، یہ سلمہ ہے۔ پھر آگے ہے انا طالب لا لاعب، انا مانے میں، طالب طالب علم ہوں، انا طالب میں طالب علم ہوں، لا لاعب کھلاڑی نہیں ہوں۔ انت عربی، انت مانے تو، عربی عربی ہے، لا فارسی فارسی نہیں ہے، انت عربی تو عربی ہے، لا فارسی فارسی نہیں ہے۔ انا طالبۃ لا لاعبۃ، انا طالبۃ میں طالبہ ہوں، لا لاعبۃ کھلاڑی نہیں، مؤنث کے بارے میں طالبۃ مؤنث،
کے لیے استعمال ہوتا ہے، طالب مذکر کے لیے، انا طالبۃ میں طالبہ ہوں، لا لاعبۃ کھلاڑی نہیں ہوں، انت فارسیۃ لا ہندیۃ تو فارسی ہے یعنی فارس کی رہنے والی ہے، فارسی ہے، اور لا ہندیۃ ہندوستانی نہیں، یعنی تو فارس کی رہنے والی ہے، لا ہندیۃ ہندوستانی نہیں ہے۔ تو یہ سبق مکمل ہو گیا۔ اب اس کے آئیے تحت تمرین کو ہم حل کرتے ہیں۔ جو تمرین ہماری رہتی ہے اس کے اندر اردو سے عربی جملے رہتے ہیں، ان کو ہمیں حل کرنا رہتا ہے۔ تو سب سے پہلے جملہ ہے تو کون ہے، جواب میں عالم، تو گویا کہ مذکر کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، تو ہم سب سے پہلے جملہ ہے تو کون ہے، سب سے پہلے کون کیوں لائیں گے، کیونکہ کون کی عربی جو ہوتی ہے من آتی ہے اور تو کی عربی انت آتی ہے، تو من جو ہے صدر کلام کو چاہتا ہے، اس لیے من کو پہلے لائیں گے اور کہیں گے من انتا، من انتا تو کون ہے، جواب ہے میں عالم ہوں، انا عالم، یہ کیا ہے، یہ گھوڑا ہے۔ اب کیا ہے آگے جواب میں آ رہا ہے گھوڑا ہے، تو یہ غیر ذوی العقول کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے اور جواب میں غیر ذوی العقول آ رہا ہے، تو وہاں پر کیا ہے، کیا کے لیے ما کا استعمال کریں گے، اور مذکر ہے تو وہاں پر ہاذا کا استعمال کریں گے، تو کہیں گے ما ہاذا، یہ کیا ہے، یہ گھوڑا ہے، یہ کی عربی ہاذا اور گھوڑے کی عربی فرسن، ہاذا فرسن، یہ گھوڑا ہے۔ وہ کون ہے، وہ کی عربی ہے ذالکا اور کون کی عربی ہے من، تو اب سب سے پہلے من لائیں گے اور بعد میں وہ لائیں گے، تو وہ کی عربی من مانے کون اور ذالکا مانے وہ، من ذالکا وہ کون ہے، جواب ہے وہ طبیب ہے، طبیب کی عربی طبیبن ہے، وہ کی عربی ذالکا طبیبن، وہ کیا ہے، وہ ہاتھی ہے، تو ہاتھی غیر ذوی العقول سے ہے، تو یہاں پر ما کا استعمال کریں گے، چونکہ مذکر ہے تو ذالکا کا استعمال کریں گے، ما ذالکا، ما مانے کیا، ذالکا مانے وہ، ما ذالکا وہ کیا ہے، وہ ہاتھی ہے، ذالکا فیلن وہ ہاتھی ہے۔ پھر آگے ہے تو کون ہے، میں عالمہ ہوں، تو اب یہاں عالمہ مؤنث کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے تو انتی کا استعمال کریں گے، من انتی تو کون ہے، من مانے کون، انتی مانے تو، مؤنث کے لیے ہو گیا من انتی تو کون ہے، میں عالمہ ہوں، انا عالمتن، وہ کیا ہے، وہ کتیا ہے، کتیا کی عربی آتی ہے کلبتن، اور چونکہ غیر ذوی العقول سے تعلق رکھتی ہے اور مؤنث ہے تو یہاں ما کا استعمال کریں گے سوال کے اندر، کہیں گے ما تلکا وہ کیا ہے، وہ کتیا ہے، تلکا کلبتن، پھر آگے یہ کون ہے، یہ کہ یہ حافظہ ہے، تو یہ مؤنث کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے اور چونکہ ذوی العقول سے تعلق رکھتے ہیں تو اس لیے من کا استعمال کریں گے اور حاضی کا استعمال کریں گے، من حاضی یہ کون ہے، یہ حافظہ ہے، حاضی حافظتن یہ کیا ہے، یہ بلی ہے، تو بلی کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے اس لیے یہاں پر ما کا استعمال کریں گے اور حاضی کا استعمال کریں گے، ما حاضی یہ کیا، یہ بلی ہے، حاضی قطتن یہ بلی ہے، کیا یہ سنترا ہے، تو کیا کے لیے آئیں گے حل، اور یہ کے لیے ہاذا، اور سنترا برتقالن، حل ہاذا برتقالن، کیا یہ سنترا، حل ہاذا برتقالن کیا یہ سنترا ہے، جی نہیں یہ سیب ہے، سنترا نہیں، جی نہیں کے لیے لا استعمال کریں گے، لا یہ سیب ہے، ہاذا تفاح لا برتقالن یہ سیب ہے، سنترا نہیں، ہاذا تفاح لا برتقالن، کیا وہ تشت ہے یعنی سلفچی ہے، تو تست کے لیے تستی استعمال کرتے ہیں، اور کیا کے لیے حل لائیں گے، اور چونکہ مذکر ہے تو یہ ذالکا کا استعمال کریں گے، حل ذالکا تستن، تو ایسے حل ذالکا تستن کیا وہ سلفچی ہے، تشت ہے، جی ہاں نعم، تو یہاں نعم کا استعمال کریں گے، جی ہاں نعم۔ تو یہ جو ہے سبق نمبر 8 ہمارا مکمل ہو گیا ہے، مفتاح العربیہ حصہ اول کا۔ آپ کو یہ ہمارا سلسلہ کیسے لگا ضرور کامنٹ باکس میں لکھ کر ارسال کریں، اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں، ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، اللہ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے۔